السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، کل ہم نے سبق پڑھا تھا الف سے لے کر حرف ثا تک۔ تو سب سے پہلے ہم پچھلے سبق کا خلاصہ بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ غور سے سنیں تاکہ جنہوں نے ہمارا وہ پہلا سبق نہیں سنا انہیں بھی معلوم ہو جائے۔ ابتدا میں نے ایک حدیث مبارک پڑھی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ مفہوم حدیث، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے، جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ یہ مفہوم ہے۔ تو پیارے عزیزو، اللہ کا جو قرآن مجید ایک عظیم بابرکت کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا اس قرآن کو۔ تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد ہیں، واسطہ حضرت جبریل امین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پڑھا، صحابہ سے تابعین نے پڑھا، اور یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ تو جس طرح اللہ کے حبیب نے پڑھ کر سنایا، جس طرح اللہ کے حبیب کو حضرت جبریل امین نے پڑھ کر سنایا، اس کا حق بھی یہی ہے کہ اس قرآن مجید کو ویسے ہی پڑھا جائے، نہ کہ جس طرح دیہاتوں میں یا سادہ لوگ پڑھتے ہیں اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ قرآن کا حق نہیں ہے۔ قرآن کو قرآن کا حق دینا چاہیے، تجوید کے مطابق حروف کی ادائیگی صحیح مخارج کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ تو اس سلسلہ میں ہم نے مختصر پروگرام دیا ہے، قرآن سیکھو اور سکھاؤ۔ تو اس کے متعلق ہم نے کل ایک سبق پڑھا تھا، اس کا بھی میں خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں۔ ابتدائی بچے ہوں، اگر آپ میں سے کوئی استاد ہوں، وہ بچوں کو پڑھا رہے ہوں، یا کچھ دوست خود میرا یہ پروگرام سن رہے ہوں، انہیں بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا۔ تو ابتدائی بچوں کو نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، یہ ضروری ہے۔ قاعدہ یہ 29 الفاظ ہیں الف سے لے کر یا تک۔ ان کی ادائیگی جو ماہرین نے بتلائی ہے وہ میں مختصر طور پر عرض کروں گا۔ چھوٹے بچے ہوں ان کو سمجھانے کے لیے آپ نے جب یہ قاعدہ شروع کرانا ہے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو 3 یا 4 سانس میں پڑھانا ہے، کیونکہ اب یہ ابتدا ہوتی ہے، بچے صحیح لفظ نہیں نکال سکتے، حرف صحیح نہیں نکال سکتے۔ تو ابھی میں سبق شروع کرنے لگا ہوں، پچھلے سبق کا خلاصہ بیان کروں گا، اس کے بعد اگلا سبق آپ کو پڑھاؤں گا۔ اب میں سبق شروع کرنے لگا ہوں۔ اب آپ نے یوں ہی پڑھنا ہے میرے ساتھ، اگر کوئی استاد ہوں تو وہ بھی بچوں کو یوں ہی پڑھائیں، ابتدائی بچوں کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف کے بارے میں بتانا ہے بچے کو۔ الف کی شکل انگلی کی طرح سیدھی ہوتی ہے، یہ الف ہے، اس کی ایسے ہی شکل ہے۔ اس کے دائیں بائیں اوپر نیچے کوئی نشان نہیں ہے، یہ ایسے ہی انگلی کی طرح سیدھی ہے۔ بچے کو نکلوانا ہے حرف الف، اس کے بعد با کی پہچان کرانی ہے۔ با جیسے دریا کے اندر کشتی تیرتی ہے، اس طرح اس کی شکل ہے، دونوں طرف سے موڑی ہوئی ہے، اور
اس کے نیچے ایک کالا نشان ہے، اس کالا نشان کو نقطہ کہتے ہیں۔ تو یہ ایک نقطہ ہے اس کے نیچے، با کے نیچے ایک نقطہ، یہ ہمیشہ ہی ایک نقطہ ہوتا ہے با، اسے با بولتے ہیں۔ دونوں ہونٹوں کے تری والے حصوں کو ملانا ہے، تری والا حصہ، دونوں جو خشک ہونٹ ہیں ان کے تری والے حصے کو سختی، ذرا بلندی کے ساتھ، شدت اور بلندی کے ساتھ، با۔ پھر جی تا ہے، تا کہاں سے نکلتا ہے؟ یہ سامنے کے درمیانی دو دانت، زبان کی نوک، اندر سے ان کے جڑوں کو لگے، جہاں سے مسوڑے شروع ہوتے ہیں، تا۔ تا اس کے بعد جی اگلا حرف ہے، اس کی ادائیگی ہم نے بتائی تھی، زبان کی نوک، یہ زبان کی نوک ہے، یہ دیکھیں یہاں پر میں انگلی لگا رہا ہوں، یہ وہی سامنے کے دو دانت، لیکن دانتوں کا کنارہ، درمیانی دو دانتوں کا کنارہ قدر اندر کی طرف زبان لگے۔ بعض اساتذہ کرام یا بعض بچے جب سا کی ادائیگی کرتے ہیں تو زبان باہر نکال دیتے ہیں، اس طرح ادائیگی بھی غلط ہو جاتی ہے اور عیب پیدا ہو جاتا ہے، پڑھنے میں عیب پیدا ہو جاتا ہے۔ جو غلط طریقہ وہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، وہ یوں بولتے ہیں، زبان باہر نکال لیتے ہیں، منہ کھول لیتے ہیں بڑا بڑا، یوں یہ نہیں ادائیگی۔ اس کی ادائیگی یہی ہے کہ بس زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے کنارہ کو لگے اور قدر اندر کی طرف لگے، قدر اندر، اتنی باہر نہ نکلے۔ ابھی میں آپ کو صحیح ادائیگی بتا رہا ہوں، آپ نے غور سے سننا ہے۔ یہ ہو گیا جی کل کا سبق۔ آج ہم نے جو سبق پڑھنا ہے وہ اگلا حرف ہے، یہ اگلا حرف ہے، اس کی ادائیگی یوں اس طرح کرنی ہے کہ جو زبان کا درمیان ہے، وسط ہے، زبان کا وسط، اس کے مقابل اوپر کا تالو ہے، جیم، جیم، تھوڑا اس کو لمبا کر کے، دراز کر کے، کیونکہ اس میں 3 حرف پیدا ہو رہے ہیں، جیم، یا اور میم، جیم، یا اور میم، تو یہاں پر مد پیدا ہو رہا ہے۔ یہ شروع سے ہی جب اس طرح ہم ایسے حرفوں پر ہم مد کرا کے پڑھائیں گے تو بچوں کے ذہن میں ہوگا کہ جب ہم نے رکنا ہے، وقف کرنا ہے، تو وقف کی صورت میں بھی بچے انشاءاللہ اسی طرح مد کریں گے، جسے بعد میں اگلی اسباق میں آپ کو مدوں کے بارے میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو ابھی مختصر بات بتانی ہے، جیم، جیم، اس کے بعد یہ اگلا حرف ہے۔ ہاں، جیم کی شکل کے بارے میں کس طرح بتایا جائے؟ بچے کو بتایا جائے یہ اوپر سے یوں مڑی ہوئی ہے اور جو اوپر کا سر ہے اس پر ہاتھ رکھ کر پھر نیچے سے بتایا جائے، یہ دیکھیں جس طرح عید کا چاند ہوتا ہے، چاند، اس طرح گولائی ہے اس کی، اور جیم کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، بس یوں بتایا جائے۔ اور تا اور سا کے بارے میں بھی جیسے میں نے با کا بتایا تھا کہ با کی شکل کی طرح ہے تا کی، لیکن فرق یہ ہے اس کے 2 نقطے ہیں۔ سا کے بارے میں بھی یہی بتایا جائے، شکل با کی طرح ہے لیکن اس کے اوپر 3 نقطے ہیں۔ یوں اس طرح بچوں کے ذہن نشین بھی کراتے جانا ہے۔ اس کے بعد یہ آگے ہا حرف ہے، اس کا جو ادائیگی ہے یہ گلے کے درمیان سے، یہ گلا ہے، یہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، یہ گلا، یہ دیکھیں یہ گلا ہے، یہ گلے کا حصہ ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ گلے کا حصہ ہے۔ اس کے درمیان سے، درمیان اس کا یہ بنتا ہے جہاں نرگٹ ہوتی ہے، نرگٹ باہر نکلی ہوتی ہے نا، ابھری ہوتی ہے نرگٹ، یہاں سے ہا۔ بعض بچے اس کو پڑھتے ہوئے ان کو مشکل ہوتی ہے، وہ ہا پڑھ دیتے ہیں، ہا سیدھا، تو آپ نے انہیں پڑھ کے بتانا ہے۔ ایک طریقہ ہا کا نکالنے کا یہ ہے کہ ہلکا سا ابتدائی بچے کا، ایک ابتدائی طالب علم کا ہلکا سا گلا وہاں سے دبا دیں، ہلکا سا، اسے ایسا نہیں دبانا کہ اللہ معاف کرے کہ اس کا گلا ہی دبا دیں، نہیں، آرام سے ہلکا سا دبانا ہے، اسے احساس دلانا کہ بیٹا یہاں سے آپ نے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اپنے طالب علم کو آپ نے یوں کر کے بتانا ہے ہا، وہ پھر آسانی سے نکالے گا۔ اگر یوں بھی نہ نکلے تو ماہرین فن جو ہے، اس فن کے جو ماہرین ہیں، اساتذہ کرام ہیں، انہوں نے ہمیں ایک طریقہ بتایا، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ جس حرف کی ادائیگی نہ آ رہی ہو ابتدائی طالب علم کو، اس حرف سے پہلے حمزہ متحرک لے آئیں، تو جہاں آواز ٹھہرے وہ جگہ اس حرف نکلنے کی جگہ ہوگی، وہ جگہ اس حرف کا مخرج ہوگی۔
اب ہا نہیں نکل رہی تو اس سے پہلے حمزہ متحرک لیں اور ہا کو ساکن کر کے پڑھائیں، اہ 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 اوہ۔ اسی طرح کوئی بھی حرف بچہ صحیح نہ نکال رہا ہو تو آپ یہ ترتیب بھی بنا سکتے ہیں، جیسے اب کوئی بچہ تا صحیح نہیں نکال رہا تو ات ات اج، کوئی بھی حرف صحیح نہیں نکال رہا اس سے پہلے لگا سکتے ہیں حمزہ متحرک، جیسے با کوئی بچہ مخرج سے نہیں نکال رہا، با کو پا کہہ رہا ہے یا بالکل غلط نکال رہا ہے تو اس کو بھی آپ یوں کہہ سکتے ہیں اب اب ات ات اج اح۔ اس طریقے سے بھی آپ جو حرف نہ نکلتا ہو تو یہ دو تین طریقے میں نے آپ کو بتا دیں، اس طرح آپ نے عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد ہی ہا کے بعد حرف خا ہے، خا موٹا حرف ہے، اس کی ادائیگی میں ذرا پر کر کے پڑھتے ہیں، اس میں عموماً بچے غلطی کرتے ہیں۔ خا کو پڑھتے ہوئے منہ کو تو کھولنا ہے لیکن منہ گول نہیں کرنا، ہرگز نہیں کرنا، یہ میری بات یاد رکھنی ہے سبق میں۔ کچھ اساتذہ کرام بھی پڑھاتے ہوئے یوں کہہ رہتے ہیں خوا خوا خوا، یہ غلط طریقہ ہے، اس غلط طریقے سے بچنا ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہلکا سا منہ کھلے، لیکن خا ادا کہاں سے ہوگی؟ یہ گلے کے اوپر والے حصہ سے، یہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، یہ گلا ہے جی، جہاں پر میں نے اوپر والا ہاتھ رکھا ہو یہ اوپر والا حصہ ہے، یہاں سے ادا ہوگی خا خا، ہا کے اوپر والا حصہ سے جو بالکل منہ کے قریب ہے، جہاں سے گردن شروع ہو رہی ہے، یہاں سے خا خا۔ اب اس کے پر منہ کھلے لیکن گول نہ ہو، یہ صحیح ادا کیا۔ اب آپ پھر مجھے غور سے دیکھیں، خا خا خا۔ اس کے بعد یہ اگلا حرف سن لیں، اگلا حرف ہم نے ابھی پڑھنا ہے، اس کی بھی پہچان کرائیں بچوں کو، جیسے جیم کی پہچان کرائیں، جیسے ہا کی پہچان کرائیں۔ ہا کا بتائیں کہ اس کا نقطہ نہیں ہوتا، خا کی پہچان کرائیں، اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، شکل سیم جیم والی ہے، ہا والی ہے، خا کی بھی۔ آگے دال، آپ کسی بھی چیز سے تشبیہ دے سکتے ہیں ابتدائی بچے کو، دال کی شکل کو یوں بھی بتا سکتے ہیں یہ ضعیف بابا ہے جس کی کمر نہ گئی ہو، یہ اس بابے کی طرح اس کی شکل ہے، یہ اس بابے کی طرح اس کی شکل۔ یہ جدید ٹیکنیک ہے ایک بچے کو سمجھانے کے لیے، اگر ہم اس طرح نہیں بتلائیں گے نا بچے رٹا لگاتے رہیں گے، یقین جانیے رٹا لگاتے رہیں گے، پھر بڑی مشکل پیش آتی ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اساتذہ کرام کو بھی، بعض کا اساتذہ کرام کا بھی دل ٹوٹ جاتا ہے، پھر وہ بچوں کو صحیح طریقے سے پڑھاتے ہی نہیں ہیں۔ پھر جب وہ بچے بڑی کلاسوں میں جاتے ہیں استاذ القراء کے پاس تجوید کرنے کے لیے، پھر ان استادوں کو تنگ کرتے ہیں، حالانکہ حق تو یہی ہے کہ جو ابتدائی بچے ہیں ان کو اچھی طرح سے پڑھایا جائے۔ اور میں ابھی آپ کو ایک آخری اس حرف کی ادائیگی بتا کر پھر آپ کو ایک ہدایت بتانے والا ہوں جو آپ سن لیں، وہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ آگے حرف جی حرف دال، دال اس کی شکل بچے کو ذہن نشین کرانی ہے، ابھی اس کا نقطہ بھی نہیں ہے، اور اسے ادائیگی کہاں سے کرانی ہے؟ جہاں سے تا ہم نے ادا کیا تھا، کیا سامنے کے وہی دو دانت، لیکن اس کی جڑیں اندر کی طرف سے زبان کی نوک لگے، جہاں سے تا نکالا تھا وہاں سے یہی حرف نکلے گا، دال۔ جی اب آپ نے سن لیا، میں پھر پڑھنے لگا ہوں، دال دال دال، تھوڑا قدر دراز کر کے پڑھانا ہے کیونکہ اس کے اندر بھی 3 حرف پیدا ہو رہے ہیں، دال اور الف اور لام، تو عارض مد عارض وقفی پیدا ہو رہی ہے، تو اس کو آپ نے بھی اسی طرح تھوڑا دراز کر کے پڑھانا ہے۔ تو آخری نصیحت میں آج کے سبق میں بتانے لگا ہوں، آپ میں سے جو دوست جو مائیں بہنیں اور مرد حضرات اپنے بچوں کو پڑھائیں تو سب سے پہلے اس بات کی تصدیق کر لیں کہ پڑھانے والا صحیح قاری ہو، صحیح استاد سے پڑھا ہوا ہو، مستند ہو، سند یافتہ ہو، اچھے ادارے کا پڑھا ہوا ہو۔ اور ہاں ایک بات اور بھی بتا دوں، یہ ضروری نہیں ہے کوئی اچھا پڑھا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ پڑھاتا بھی اچھا ہو، آپ نے بچوں کو پہلے جا کے سن لیں، کسی سے مشورہ کر لیں، کوشش کریں کہ اچھے استاد مجود استاد کے پاس ابتدائی بچے کو پڑھائیں، اور محتمم حضرات جو ہیں ان سے بھی میں ہاتھ باندھ کے گزارش کرتا ہوں، خدا را اپنے جامعات کے اندر، اپنے مدارس کے اندر اچھے استاد کا انتخاب کریں، جو ابتدائی بچوں کو بھی اچھا استاد پڑھنے والا ہو اور اچھا پڑھاتا ہو۔ تو ہرگز سادہ پڑھنے والا جو حافظ انہیں آپ مدرس نہ رکھیں، جس کے خود الفاظ صحیح نہیں ہیں،
جو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر ہمیں بتلایا، صحابہ کرام کے ذریعے علم آ رہا ہے، اور یہ جو قرات کا علم ہے، جو تجوید کا علم ہے، یہ شروع سے آ رہا ہے، تو جب خود نہیں پڑھا ہوگا وہ بچوں کو کیا پڑھائے گا؟ تو آپ سے گزارش ہے تمام دوستوں سے، اسی طرح ماؤں بہنوں سے، اور مدارس کے محتمم حضرات سے، جو محتمم حضرات ہیں وہ اپنے اپنے مدارس میں اچھے استادوں کا انتخاب کریں، جن کی عصری تعلیم بھی ہو اور دینی تعلیم بھی ہو، اور اخلاقی حوالے سے بھی وہ بہت نہایت عمدہ ہوں۔ بچوں کو بغیر مار کے پڑھایا جائے، مار نہ شرعاً جائز ہے اور نہ قانوناً جائز ہے۔ امید ہے آپ دوست ہماری اس گزارش پر بھی عمل کریں گے، اور آج کے سبق اور پچھلے سبق بھی دہرائی کرتے رہیں میرے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق۔ انشاءاللہ آپ کو بہت نفع ہوگا، اور ہمارے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ جو سلسلہ ہم نے چلایا ہے جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔